بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسی حدیث سنائیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کچھ کلمات سکھائے تھے، کچھ جملے سکھائے تھے. وہ جملے ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرنے والے ہیں اور ہمارے سامنے مشکلات کے اندر، مصیبت کے اندر تسلی کا سامان بننے والے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین دلانے والے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو نہیں ہوتا ہے اسے کوئی لا نہیں سکتا. اس حدیث شریف کے اندر بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں جو ہمارے لیے بہت کام کی ہیں، اس لیے آپ ضرور اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور ان ہدایات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور غالباً آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ جملے بتاتا ہوں، کچھ ہدایات دیتا ہوں، بہت ہی اہم ہدایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو یاد رکھیے، اللہ کا خیال رکھیے. اللہ کو ہمارے خیال اور یاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے، اس کا مطلب ہے اس کے احکام کو بجا لائیے. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یحفظک تجدہ تجاہک، آپ اس اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائیں گے، آپ اس کی حفاظت کو اپنے ساتھ پائیں گے. وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو محفوظ رکھے گا اور بچائے گا ہر قسم کی برائی سے اور تکلیف سے. پھر دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو. اس کی مخلوق کے سامنے، اس کے بندوں کے سامنے اپنے ان ہاتھوں کو مت پھیلاؤ، کیونکہ یہاں تو ناکامی بھی ہو سکتی ہے، نامرادی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہاتھ خالی واپس آ سکتا ہے. اس اللہ کے سامنے جب یہ دست سوال دراز کیا جائے گا اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے پھیلایا جائے گا، تو وہاں سے یہ ہاتھ خالی نہیں واپس آتا، بلکہ وہ بھر کر اسے واپس کرتا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ طاقت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے. ہر قسم کی مدد اور استعانت اسی کے پاس سے آتی ہے. بندوں اور مخلوق کو چھوڑ کر اس خدا کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو بچا لے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تسلی بھرا اور ایمان بھرا جملہ سکھایا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے، تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اگر وہ تمہیں اسی کے مقابل نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور اس کی روشنائی خشک ہو چکی ہے. خدا کے ان فیصلوں کے اندر اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو کچھ اس نے طے کر دیا وہ ہونا ہے. اس لیے کسی انسان سے بہت زیادہ امید رکھنا ہے کہ وہ ہمیں سب کچھ دے دے گا، کچھ بنا دے گا، یہ بھی غلط. اور انسان یا مخلوق سے بہت زیادہ ڈرنا یہ ہمیں ختم کر دے گا، یہ بھی غلط. ہوگا وہی جو خدا کی مرضی ہے، چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو، اچھائی ہو یا برائی. یہ ترمذی شریف کی روایت. اسی روایت کو دوسرے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا تو اس میں اور باتیں بھی ہیں
کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اس اللہ سے اپنا واسطہ اور تعلق بنائے رکھو خوشحالی کے دنوں میں، جب تمہارے پاس مال و دولت ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گھر بار سب اچھا چل رہا ہو، سارے تعلقات اچھے بنے ہوئے ہوں، اس خوشحالی کے موقع پر اس خدا سے اپنا واسطہ اور تعلق بنائے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعرف کا فی الشدہ، وہ مصیبت، سختی، پریشانی کے وقت میں تم کو پہچان لے گا، تمہیں جان لے گا کہ یہی وہ بندہ ہے جو اپنی خوشحالی کے دنوں میں بھی مجھ سے جڑا ہوا تھا اور میرے سامنے آ کر اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتا تھا، شکر ادا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس تنگی اور پریشانی کو ختم بھی کر دیں گے، اسے پہچان لیں گے اس میں۔ اور پھر وہی بات فرمائی جو اس سے پہلے حدیث میں نے بتائی کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے نفع نقصان پہنچانے پر تو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ یہ ایسا جملہ ہے حدیث شریف کا کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ موجود ہونا چاہیے، اور اس جملے کے ذریعے سے وہ خدا کے ہر فیصلے کو مانے گا، خوشی خوشی مانے گا کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے اس کو پہنچنا ہی تھا، کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا ہے وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکتا، تمہیں مل ہی نہیں سکتا، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اس جملے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالقدر کی طرف متوجہ فرمایا، تقدیر پر ایمان کو گویا مضبوط کرنے کی ایک ہدایت اور تلقین ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یاد رکھو، جان لو، یقین رکھو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات سب کے سب آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ یاد رکھیے، اس وقت صبر کر لیجئے، اس خدا کی مدد آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور خوشحالی اور کشادگی یہ مصیبت اور پریشانی کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی انسان پر جب حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے، تو یہ اس بات کا پیش خیمہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ اسے خوشحالی دینے والے، اور پھر وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ تو آسانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی اس وقت جب وہ بچے تھے۔ لہٰذا آج بوڑھوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، والدین اور پیرنٹس کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، اور ان پیرنٹس کی اور ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھائیں جن کے ذریعے سے ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کے دین سے تعلق بن جائے، اللہ کی طرف وہ متوجہ ہونے والے بن جائیں، تقدیر پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے والے بن جائیں، اور ان ہدایات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو چین و سکون کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔